بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رزق حلال۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کی رضامندی سے تم ایک دوسرے سے تجارت کرو تو یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خصوصیات میں سے یہ بتایا ہے کہ وہ پاکیزہ رزق کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، انہیں خشکی میں اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور سوائے پاک کے، پاکیزہ چیزوں کے کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے حضور کوئی چیز پیش کرنا چاہ رہے ہیں، صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پاکیزہ رزق سے ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو وہ چیزیں کھاؤ یا ان چیزوں میں سے کھاؤ جو طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور نیک اعمال کرو، جو تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ اور پھر مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اہل ایمان ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے آپ کو بطور رزق فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ ہیں، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا ربی یا رب کہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سارا حرام کے مال سے خریدا ہوا ہے۔ فرمایا وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی ساری جو پرورش ہے، اٹھان ہے، وہ بھی حرام کے مال سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں سنے گا، کس لیے سنے گا؟ یعنی اس نے تو اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا، رزق حلال میں اس نے حرام کمانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی ساری زندگی حرام پر، اس کی پرورش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، بہت سے ایسے ذرائع ہیں جن سے رزق کمانا، پیسے کمانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کا کھانا ہو یا ان کا استعمال کرنا ہو، یہ ایک قاعدہ ہے
کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا بیچنا اور پھر ان سے پیسے کمانا اور ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لانا یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو پھر اس چیز کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کرنا، اس کے پیسے کھانا، وہ بھی از خود حرام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا، مردار جانور کا اور سور کا گوشت یا ان چیزوں کو بیچنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب بیچنا حرام قرار دیا ہے اور مردار جانور کو بیچنا حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو بیچنا حرام قرار دیا ہے، اور بتوں کو بیچنا، والاصنام بھی ہے لفظ، کہ یہ جو بت مورتیاں بنی ہوتی ہیں ان کو بیچنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو بعض صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ارأیت یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ مردار جانوروں کی جو چربی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے اس کے جو استعمالات ہیں وہ بتائے۔ صحابہ نے کہا فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ، کہ یہ جو چربی ہے جانوروں کی، مردہ جانوروں کی، اس سے ہم یہ جو کشتیاں بنتی ہیں ان کے جوڑ جو ہوتے ہیں اس میں سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو پر کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، اور جانوروں کی جو کھالیں ہیں ان کو نرم کیا جاتا ہے ان چربی سے، اور لوگ جو ہیں اپنے چراغوں میں ان کو جلاتے ہیں۔ چربی استعمال ہوتی ہے جیسے تیل استعمال ہوتا ہے، اس طرح چربی استعمال ہوتی ہے، چراغ میں جلائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا لا ہی حرام، ہرگز نہیں، یہ حرام ہیں چیزیں، اور اس میں مردار جانوروں کی چربی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم علیہم الشحوم جملوها ثم باعوها واکلوا اثمانها، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے کہ جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا کے بیچا اور پھر اس کی جو قیمت ہے وہ استعمال کر لی، اس کے پیسے کھا گئے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ ہیلے بہانے کر کے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلا قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی قیمت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں یا حدیث میں نہیں ملتا، لیکن وہ آج کل کے دور کی ایجاد ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے اتنی خطرناک ہیں کہ عالم اسلام کے بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ جیسے سگریٹ نوشی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ایک بات جو مسلمہ حقیقت کے طور پہ سامنے آئی ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کا سب سے بڑا ذریعہ سگریٹ نوشی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں مت ڈالو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سگریٹ نوشی پر صادق آتی ہے کہ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے اور صحت کا بھی ضیاع ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لاٹری کے ٹکٹس بیچے جاتے ہیں یہ بھی حرام ہیں، کیونکہ اس میں جوئے کا پہلو نکلتا ہے، تو یہ جوا کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو فحش فلمیں ہوتی ہیں یا ننگی تصاویر ہوتی ہیں ان کا بیچنا بھی حرام ہے، گو کہ مغرب میں یہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر گیا ہے
پورنوگرافی کے تحت ایک بہت لمبے چوڑے بزنس ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں اس قسم کی تجارت حرام ہے۔ اسلام میں یہ جو ننگی تصاویر ہیں یہ تو بہت دور کی بات، اسلام میں سرے سے کسی جاندار کی تصویر بنانا ہی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصوروں پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی یا کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں آویزاں ہوں یا جس گھر میں کتا موجود ہوں۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح کیا کہ اگر وہ گھر سے باہر ہے، یعنی جیسے چوکیداری کا ہوتا ہے، تو اس میں اجازت ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دکانوں میں سگریٹس نہ رکھیں، اگر ہم بڑی بڑی تصویریں نہ لگائیں تو گاہک نہیں آتے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا کہا مانو گے، اگر تم میرا حکم مانو گے تو میں تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کروں گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرمائیں گے، اور یہ کہ اسے ایسے راستے سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حرام رزق کمانے کا ایک ذریعہ جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے وہ بھیک مانگنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحت مند لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، لیکن نہایت ڈھٹائی کے ساتھ وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، جو مستحقین تھے ان میں، تو دو صحابہ ایسے آئے جو نوجوان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ضعیف ہیں یا جو کما نہیں سکتے، تو ان کا حق ہے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حرام رزق کمانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس نیت سے لوگوں سے قرض لیتے ہیں یا بینک سے قرض لیتے ہیں کہ وہ اس قرض کو واپس نہیں کریں گے، یعنی پہلے سے یہ نیت ہوتی ہے کہ میں قرض لے لیتا ہوں اور پھر دیکھی جائے گی کون واپس کرتا ہے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے نہ واپس کرنے کی نیت سے، تو وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس حوالے سے، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عليه، کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے قرض پر اور اس نیت سے لیتا ہے کہ اس نے واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، گویا کہ اللہ اس کی طرف سے وہ مال واپس کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس نیت سے لیتا ہے کہ اس مال کو وہ ہضم کر جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، ضائع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا مال جو ہے جو اس نے لیا ہے قرض کے ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ کبھی اس کو واپس نہ کر سکے۔ تو یہ جو نیت ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے ہمارے اعمال میں کہ ہم کس نیت سے لوگوں سے قرض لے رہے ہیں۔ اگر اچھی نیت سے لے رہے ہیں واپس کرنے کی نیت سے تو اللہ اس میں مدد فرمائے گا، ورنہ اللہ اس مال کو بھی ضائع کر دے گا۔ اسی طرح حرام رزق کمانے کے حوالے سے ایک اور بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے سے کیا مراد ہے کہ ظاہر آپ کچھ کر رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو ایک صاحب کی دکان پر رکے، اس کے پاس کچھ اناج تھا، دانے تھے، تو آپ نے ہاتھ اس دانوں کے اندر ڈالا اور نیچے سے وہ دانے باہر نکالے تو وہ گیلے تھے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا
اصابتہ السماء یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی تو یہ گیلا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا، یہ جو گیلے دانے تھے ان کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھتے، پھر وہ چاہتے تو خریدتے، نہ چاہتے تو نہ خریدتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو آپ کا فرمان ہے بہت مشہور ہے، آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری سنت پر عمل نہیں کر رہا، نہ ہمارے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح رشوت کا معاملہ ہے، اس کا بھی جو لین دین ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام ہے، ایک حرام کمائی کا ذریعہ ہے رشوت کا لینا یا دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، رشوت دینے والے کو بھی آپ نے ملعون قرار دیا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے کو اور دینے والے کو دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو جج کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے رشوت لیتا ہے، اور آگے سے جج ہو یا کوئی بھی ہو عدالت کا کارندہ، وہ اس رشوت کو قبول کر لیتا ہے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو سکے یا فیصلے پر اثر انداز ہوا جا سکے، ان دونوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو ناظرین، یہ بہت سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے رزق کمانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی جو حرام کمائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔